آج 15 شعبان بدھ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں رحمت کے دروازے خاموشی سے کھلتے ہیں۔ آج اگر یہ 3 کام کر لیے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ رب کریم آج اپنے بندوں کی فریاد سننے کے لیے خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ آج جو بات دل کی گہرائی سے منہ سے نکلے گی وہ خالی نہیں لوٹے گی۔ یہ ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، جو آج گزر گیا تو پھر صرف حسرت رہ جاتی ہے۔ اس لیے دیر نہ کرے، آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان شب بارات یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مقدس لمحہ ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین والوں کے لیے رحمت کے فیصلے اترتے ہیں۔ رب کریم اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور بند نصیبوں پر دست رحمت رکھا جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی تقدیروں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان خود اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھک جاتے تھے۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، مگر اس کی اپنی ایک الگ عظمت، ایک الگ شان ہے۔ اور پھر آتی ہے 15 شعبان کی رات شب بارات۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں موت و حیات، رزق، عزت، ذلت، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس رات جس بندے نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اس کی آنے والی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس رات اگر آنکھ سے آنسو نکل آئے، اگر دل ٹوٹ کر رب کے سامنے آ جائے تو وہ آنسو رد نہیں ہوتے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق کی کمی میں مبتلا ہے، آج اگر کوئی قرض دار ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج اگر کوئی اولاد کے لیے برسوں سے رو رہا ہے، آج اگر کوئی شادی کی رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے، آج اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو چکی ہے، یا کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی ایسا مسئلہ جو انسان کے بس سے باہر ہو چکا ہو، تو یاد رکھو 15 شعبان بدھ کا دن ناممکن کو ممکن بنانے والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے نجات کا دن کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا دن، گناہوں کی معافی کا دن، پلٹ کر رب کی طرف آ جانے کا دن۔ مگر یاد رکھیں یہ فضیلت صرف اسی کے لیے ہے جو اس دن کو پہچان لے، جو دنیاوی کاموں میں مصروف نہ رہے، جو غفلت میں نہ رہے، جو موبائل، دنیا اور فضول باتوں میں نہ کھو جائے، بلکہ جو اپنے رب کے سامنے خاموشی سے بیٹھ کر یہ کہہ دے، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اب مجھے خالی نہ لٹانا۔ 15 شعبان کی رات چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، مگر اس کے فیصلے پورے سال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو اس رات کو جیت گیا وہ سال بھر ہار نہیں سکتا۔ اس رات نماز پڑھو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، استغفار کرو، مگر سب سے بڑھ کر دل سے دعا کرو۔ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ مت کہو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ مت سوچو کہ میں بہت دور آ چکا ہوں، کیونکہ شب برات ہی تو وہ رات ہے جہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے۔ اس رات رب کریم اپنے بندوں کو نام لے کر معاف کرتا ہے۔ ماں کی گود سے زیادہ رحیم رب اور اس سے زیادہ بخشنے والی رات کوئی نہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آج 15 شعبان بدھ کے دن کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ یہ دن دوبارہ 1 سال بعد آئے گا۔ یہ لمحے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر صرف حسرت رہ جائے گی۔ آج اللہ سے مانگو، دل کھول کر مانگو، رو رو کر مانگو، اور یقین رکھو کہ شب برات کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنا دے، ہماری بخشش فرما دے اور آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر، برکت اور رحمتوں والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ پاکستان میں ہوں یا سعودی عرب میں، آپ انڈیا میں ہوں یا جاپان میں، آپ مسقط، عمان یا دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، آج 15 شعبان بدھ کے دن یہ 3 کام آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ آپ کے پاس آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے بس وہیں رب کریم کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 مختصر وظائف پڑھنے ہیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ 3 وظائف چند منٹوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ سوچو اگر انسان آج چند منٹ بھی اپنے رب کے سامنے
ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ زندگی میں کامیابی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ چند منٹ کے اعمال آپ کو ساری زندگی کی پریشانیوں، الجھنوں اور مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ وہ دعائیں جو کئی سالوں سے رکی ہوئی ہیں، وہ کام جو برسوں سے اٹکے ہوئے ہیں، وہ مسائل جن کے لیے آپ نے محنت بھی کر لی، لوگوں کی منت سماجت بھی کر لی، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، مگر پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ آج 15 شعبان بدھ کے دن بس ایک بار یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لو، پھر دیکھنا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے، مانگ اس رات میں مانگ، اتنا مانگ کہ مانگ مانگ کر تھک جائے، مگر یاد رکھ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج رب کریم سے تھوڑا مت مانگنا، آج وہ مانگنا جو تمہیں خود ناممکن لگتا ہے، کیونکہ میرا رب صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ آج مانگنے والے پر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آج اگر بیمار ہو تو شفائے کاملہ کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے ہاتھوں مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہو، آج اگر بے شمار وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ پڑھ کر بھی مایوس ہو چکے ہو اور پھر بھی کوئی دروازہ نہ کھلا ہو، تو آج بس یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یقین جانو یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی رب کعبہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں تمہاری جھولی میں آ گریں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ باتیں سچ نہ ہوں تو آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ 15 شعبان بدھ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہ جو منہ سے نکالتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ برسوں سے در بدر پھر رہے ہیں، جس کے لیے سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ان 3 کاموں سے غیب سے مدد آ جائے گی۔ آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو برسوں سے نہیں ملا آج مل جائے گا۔ میرا بس چلتا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر خود آپ کو جائے نماز پر بٹھاتا اور بس یہی کہتا، براہ کرم آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اب آج کے اصل عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان خاص وظائف، ان قبولیت والے اعمال اور ان روح کو ہلا دینے والی دعاؤں سے محروم نہ رہیں جو میں آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لاتا رہتا ہوں۔ ایسے اعمال جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں، ایسے وظائف جو بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 15 شعبان بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر مصلی ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت اور نور تمام درودوں سے بڑھ کر ہے۔ درود پاک کو جلدی میں نہیں پڑھنا، بے دہانی سے نہیں پڑھنا، بلکہ ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سوچے، صرف 1 درود اور 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھے، جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اللہ اسے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے آتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन अपने दिल में अपने मकसद की नीयत कर ले। जो भी आपकी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी कमी है, बस दिल में वाजे कर ले। और आज अगर आपकी सैकड़ों हाजात हैं, अगर हज़ारों दुआएं दिल में दबी हुई हैं, तो आज एक एक करके अपने रब के सामने रखना शुरू कर दीजिए। आज कोई हद नहीं, आज कोई पाबंदी नहीं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और दिल में अपना ज़ाती घर देखने की हसरत है, तो आज इसी नीयत से पढ़ लें। यकीन रखें, मेरा रब गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, और आपको बेहतरीन घर से नवाज देता है। अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग ले, अगर बे औलाद हैं तो औलाद मांग ले। जिनके घरों में बेटियां हैं और दिल में नरीना औलाद की ख्वाहिश है, आज उसी नीयत से पढ़ ले। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज के दलदल में बाल बाल जकड़े हुए हैं, लोग दरवाज़ों पर आना शुरू हो गए हैं, जलील और रुसवा करते हैं, हर जगह ताने सुनने पड़ते हैं और दिल अंदर ही अंदर टूट चुका है, तो आज उस मकसद की नीयत कर ले। अगर आप जिल्लत से बचना चाहते हैं, लोगों के तानों से निजात चाहते हैं, कर्ज की जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं, तो आज अपने रब के सामने खुलकर मांग लें। मनपसंद नौकरी हो, मनपसंद शादी हो, दुनिया का कोई भी मकसद हो, किसी भी काम में कामयाबी चाहिए, आज उसकी नीयत लाजमी कर ले। याद रखिए, आज 15 शबान बुध शबे बारात कबूलियत वाला दिन है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। आज लापरवाही मत करना। आज जो कुछ मांग सकते हो दिल खोल कर मांग लो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, आज जो भी मांगोगे गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। और अगर दिल में जरा सा भी शक है तो आज ये 3 छोटे छोटे अमाल बस एक बार करके देख लो। अब अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का बाकायदा आगाज़ करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ते ही तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम की इब्तिदा तावुज़ और तस्मिया से हो उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। अब जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत भी कर ली, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब दिल में यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप इस वक्त रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। ना कोई शोर, ना कोई दुनिया, बस आप और आपका रब। और इसी कैफियत में आप ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आज 15 शबान शब बारात बुध के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसकी बुनियाद कुरान पाक की एक अजीम आयत पर है। आज मैं आपको एक ऐसी कुरानी आयत बता रहा हूँ जो ख़ास तौर पर 15 शबान शब बारात के लिए है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर दिल से गुजारिश है, खुदारा आज लापरवाही मत कीजिएगा। बस चंद मिनट निकाले और ये 3 छोटे छोटे आमाल ज़रूर पढ़ लो, वरना बाद में पछतावा रह जाएगा। यकीन जानिए, जो लोग आज ये पढ़ेंगे वो खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। आज रब्बे करीम की ऐसी करम नवाजी होगी कि कल सुबह लोग खुद आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतना माल, ये इतनी कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये उरूज, ये तरक्की आखिर कहाँ से आ रही है। आज पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। जितनी तवज्जो, यकीन और दिल जमी के साथ आप इस आयत मुबारक को पढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी तकदीर बदलेगी, उतनी ही तेज़ी से नसीब के बंद दरवाजे खुलेंगे और हर मुश्किल, हर परेशानी गैब से ख़त्म होती चली जाएगी। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि इस आयत को कैसे और कितनी बार पढ़ना है। मैं पढ़कर बता रहा हूँ, आप जहन में तरतीब बिठा लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार। इस तरह आप इस आयत मुबारका को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये 15 शबान बुध शब बारात का खासुल खास मुंतखब आजमूदा वजीफ़ा है। और एक बात दिल में बिठा ले, जब जब आपकी ज़ुबान से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निकल रहा हो, उसी लम्हे अपने रब से मांगते चले जाना है। वजीफ़ा पढ़ते हुए जो जो हाजत दिल में आए, जो जो मकसद दिमाग में आए, जो जो ख्वाहिश ज़ुबान पर आए, बस मांगते चले जाना है, क्योंकि इस तस्बीह के दौरान दिल से निकलने वाली हर बात रद्द नहीं होती। ये वो आयत है जिसके साये में हाजतें पूरी होती चली जाती हैं, मसाइल ख़त्म होते चले जाते हैं और बंद किस्मतें खुलती चली जाती हैं।
پہلے نمبر پر 100 بار حسبنا و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت پر مشتمل ہے۔ ایسی آیت جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندھیروں میں تھے، سمندر کی تہہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا، جہاں کوئی آواز سننے والا نہیں تھا، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت کریمہ نکلی تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی اور صرف اپنے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب بندہ ہر طرف سے پھنس جائے، جب راستے بند ہو جائیں، جب طاقتور دشمن سامنے کھڑا ہو، جب قرض، مسائل اور پریشانیاں انسان کو جکڑ لے، تو پھر آیت کریمہ ہی نجات کا دروازہ بنتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں ہیں، اگر آپ بھی قرض جیسی دلدل، مسلسل پریشانیوں، ذہنی دباؤ اور ناکامیوں کا شکار ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ ان سب سے جان چھوٹ جائے، تو بس آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یقین مانے، اس آیت کے پڑھتے ہی مسائل کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ٹلنے لگتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں اور بند راستوں میں روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ذرا پوری توجہ کیجئے گا کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار ہے۔ میں ترتیب کے ساتھ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین بار۔ اس طرح آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، اور یاد رکھیے بس 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اتنی دیر میں راستے کی رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور آج صرف آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے کہ ایسے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جو برسوں سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ دوسرے نمبر پر 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آخری وظیفہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا پورا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یہ دو نام ہیں، مگر یہ دو نام راز کی مانند جڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ جب یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو رب اور اس کے محبوب کے درمیان ایک خاص راز فعال ہو جاتا ہے، اور اسی راز کی بدولت قبولیت کے قفل کھل جاتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے اثرات یہ ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرح کے نظر بد، جادو، جنات کی گرفت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ نام کیسے اور کتنی بار پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار، یا اللہ یا محمد دو بار، یا اللہ یا محمد تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ یقین جانیے صرف 21 بار پڑھتے ہوئے میرا رب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات ملے گی، تقدیر اور نصیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کی گزارش یہ تین کام: 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 41 بار آیت کریمہ، 21 بار یا اللہ یا محمد۔ یہ سب کام، یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لیں۔ میں نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی توجہ سے آپ کو سمجھائی ہے۔ بتانے میں وقت ضرور لگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وظیفہ چند منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ آج 15 شعبان، بدھ شب برات، یہ تین اعمال پڑھ کر دیکھیں، اور میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں آپ ساری زندگی ہر دعا میں یہ کہیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا،
کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا تھا، اور واقعی یہ عمل معجزے پیدا کرتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو سب سے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا لازمی ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل کو سکون ملنے تک بار بار توبہ کرتے رہیں، کیونکہ آج اگر گناہوں کی پکڑ رہی تو یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد دل کو لگا کر اور کامل یقین کے ساتھ جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ یقین رکھیں میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میری سنائی ہوئی بات اور آپ کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔